السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبدالوہاب اور میں حاضر ہوں آج آپ کے سامنے۔ ناظرین، پچھلی ہماری جو ویڈیو تھی نکاح اور سادگی، اس میں بہت ساری باتیں تشنہ طلب رہ گئیں اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت رہ گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اس میں مزید لائٹ ڈالنا ضروری تھا۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بجائے اس کے چیزوں کو تشنا چھوڑ دیں اور اس پہ سحر حاصل ہم بات نہ کر پائیں، ہم اسی حوالے سے اس کا جو دوسرا کلپ ہے اس کو بھی ہم اسی موضوع پہ رکھیں۔ تو ناظرین، آئیں ہم اپنی گفتگو کا آغاز آلموسٹ وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے نکاح اور سادگی کے حوالے سے۔ تو ناظرین، آئیں ہم دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم کہاں اتنا بڑا بلنڈر کر گئے کہ ہم نے سادگی سے شادی کو چھوڑ دیا اور ہم نے بے تحاشا تہمات، رسومات اور لاتعداد خرچے شادی کے ساتھ جوڑ کر اس کو سنت کی بجائے ایک جشن کا رتبہ دے دیا۔ ناظرین، جیسا ہم سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم نکاح کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ تو ہم کہاں پہ بھٹک گئے کہ ہم نے شادی کو بے تحاشا رسومات سے جوڑ کر، بے تحاشا خرچوں سے جوڑ کر اس کو ایک جشن کا رتبہ دے کے ہم نے اپنی ساری خوشیاں، ہم نے سارا ہلا گلا، ہم نے سارے جو ریکریشن ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر لی۔ کیا ہمارا یہ رویہ درست تھا؟ کیا ہمارا یہ رویہ درست ہے؟ ہم نے شادی کو ایک جشن کے طور پہ منانا بہت عرصے سے شروع کیا ہوا ہے۔ ہم آلموسٹ شادی سے ایک ہفتہ پہلے بہت سارے عزیز رشتہ دار روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ڈھولکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم مہندیوں کا اہتمام کرتے ہیں، الغرض وہ تمام کام کرتے ہیں جن کا دین اسلام میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے تو مجھے قرآن و سنت کی روح سے کہیں کسی شادی کے حوالے سے کوئی مہندی کی رسم نکال کے دکھا دیں، کوئی مائیوں کی رسم نکال کے دکھا دیں، کوئی ڈھولکی کی رسم نکال کے دکھا دیں کہ کسی صحابہ کے دور میں ایسا ہوا ہو جہاں سے ہم نے اسلام سیکھا، جس نبی کے ہم کلمہ گو ہیں، جس نبی نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا، جس نبی کی سنت کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس نبی کی سنت کی پیروی کرنا اللہ نے ہم پہ فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین سکھایا اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا نا۔ ہم جو کچھ ہیں آج، ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن شریف میں بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیلز نہیں ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی، تو ہم کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد کبھی کسی نے ڈھولکیاں نہیں کیں، مہندیاں نہیں کیں، بے تحاشا خرچے نہیں کیے، بلکہ بہت سادگی سے مسجد میں نکاح کیا، 4 یا 6 ہر ایک بندے کے حصے میں چھوارے یا کھجور آئے اور اگلے دن ولیمہ سنت کے طور پہ ادا کر دیا گیا انتہائی سادگی کے ساتھ، جس میں دلہا یا دلہا والوں کا بہت ہی معمولی سا خرچ ہو، اور ایک لڑکا لڑکی نئے بندھن میں بن گئے، جس بندھن کو اسلام نے باندھا، جس بندھن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر عائد کیا، تو ہم کہاں پھنسے؟ ناظرین، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جو انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا، ہندوستان ہم جسے کہتے ہیں، انڈیا جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا۔ ہندو ہمارے لیے اپنی جگہ بہت قابل احترام ہیں، کیونکہ ہمیں تمام مذاہب کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ناظرین، نقطہ اعتراض یہ ہے کہ ہم نے کیوں اپنے آپ کو ان کی رسومات میں گڈمٹ کر لیا؟ ہم نے کیوں ان کی دیکھا دیکھی، ہم نے کیوں ان کی اندھا دھند کاپی کرنا شروع کر دی؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے پاس قرآن شریف ہے؟ کیا ہندوؤں کے پاس بھی قرآن شریف ہے؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، کیا وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ توہمات ہیں
کیا ہمارے اوپر وہ تمام چیزیں، وہ تمام رسومات، وہ تمام لوازمات اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے عائد کی ہیں جو ہندوؤں کے اوپر ہیں؟ کیا ہم انہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم انہی کی طرح دفن ہوتے ہیں؟ کیا ہم انہی کی طرح جلائے جاتے ہیں؟ ہمارے مردے جلائے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی ستی کی رسم رہی ہے؟ کیا وہی حرام و حلال کی پابندیاں ان کے اوپر ہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت واضح اور بہت صریح قسم کے احکامات کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجا؟ ناظرین، جب ہم تائرانہ جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکامات اور جو کچھ پابندیاں ہم پہ لگائی ہیں وہ صرف ہماری بہتری کے لیے لگائی ہیں، ہماری بھلائی کے لگائی ہیں، ہمارے پرہیزگار بننے کے لیے لگائی ہیں، ہمارے متقی بننے کے لیے لگائی ہیں، تاکہ ہم آخرت میں ہمیشہ سکون سے جنت میں رہ سکیں، تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ قرآن شریف میں کہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، محض چند دن کا کھیل تماشا ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کے لیے کام کرو اور متقی بن جاؤ، وہ اعمال کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، ان حرام کاموں سے بچو جن کا میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نے نکاح کو سنت کے طور پہ رکھا ہوتا، ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کی تقلید میں ہم نے انہی کی طرح رسومات انجام دینی شروع کر دیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کتنا بگاڑ، کتنا فساد پیدا ہوا ہے ان رسومات کی وجہ سے۔ ہم اندھا دھند ان کی تقلید میں ہم نے وہ تمام رسومات، ہم نے وہ تمام فضولیات، ہم نے وہ تمام خرچے اپنے اوپر عائد کر لیے جن سے ہمیں دین اسلام نے منع کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے، ہمارے معاشرے میں جو افراتفری ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس میں ان فضول قسم کی رسومات کا بے انتہا کردار ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ ہماری لاکھوں لڑکیاں جو کروڑ تک اندازہ ہے کہ ان کی تعداد پہنچ رہی ہے، ہمارے لاکھوں لڑکے اس وقت غیر شادی شدہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان تمام رسومات، ان تمام فضولیات، ان تمام خرچوں کے لیے جتنا پیسے کا جمع غفیر چاہیے، جتنا زیادہ پیسہ چاہیے، وہ ہمارے عام آدمی کے پاس نہیں ہے۔ لڑکی والوں کو لڑکے کی جو بے پناہ 1.5-2 لاکھ روپے کی جاب چاہیے، اپنی گاڑی چاہیے، اپنا گھر چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس مشکل سے 30، 40، 50، 60، 70 ہزار کی تنخواہیں ہیں۔ ایک لڑکا آج اگر اپنا کیریئر 60-70 ہزار میں شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے 30 سال کے بعد وہ بھی 2-2.5 لاکھ کما رہا ہو، اس کے پاس بھی گاڑی ہو، اس کے پاس بھی بنگلہ ہو۔ لیکن ناظرین، شادی کے وقت تو وہ بگنر ہے نا، وہ کہاں سے لائے؟ اس کو جو چیز کمانے کے لیے 30 سال کا عرصہ درکار ہے، ہم کیوں اس کا آج سے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اسے 30 سال نہیں دے رہے؟ کیوں ہم لڑکی والوں پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ ایک لڑکی کا والد 15-20 لاکھ روپے اکٹھے کیے بغیر لڑکی کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا؟ وہ اپنے معاشرے میں اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتا یہ کہہ کہ میرے پاس تو شادی کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے رسومات اپنی اتنی پھیلا لی ہیں کہ ہماری رسومات اور شادی کے خرچے ملا کے ہم 20-25 لاکھ روپے سے کم میں کوئی شادی نپٹا ہی نہیں سکتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس قدر پستی کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں سے اٹھا ہی نہیں پا رہے۔ ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے، ہم یہ طے کر ہی نہیں پا رہے کہ ہم بنی نوع انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم کوئی بندر نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی تقلید میں ہم اندھا دھند تباہی کے گڑھوں میں گرتے چلے جائیں۔ ہم کیوں نہیں ایک لمحے کو رکتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں مسلمان بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ ہم دماغ رکھتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بربادی ہے اور کیا ہمارے لیے آسائش ہے، کون سی چیزیں ہمیں جہنم میں لے کر جا رہی ہیں، کون سی چیزیں ہم جنت میں لے کے جا رہی ہیں۔ اس دنیا کو اگر ہم نے جنت کا گہوارہ بنانا ہے تو ہمیں اپنی شادیاں سادگی سے کرنی ہوں گی، ہمیں لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا ہوگا،
ہمیں 4-6 گھر کے افراد کے ساتھ جا کے لڑکی کو بغیر کسی جہیز کے بہت معمولی خرچ کے ساتھ لڑکی کو بیاہ کر لانا ہوگا، نکاح پڑھوا کر گھر لانا ہوگا، اور اگلے 1 یا 2 دن میں ہم نے بہت سادگی سے ولیمہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، ہم جہیز کیوں طلب کرتے ہیں، ہم جہیز کیوں مانگتے ہیں، اس جہیز کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ ساری مادی چیزیں ہیں۔ مجھے بتائیں ایک شادی کی کامیابی مادی چیزوں سے کیسے ہو سکتی ہے؟ فریج، ٹی وی، کار، کراکری، مہنگے ترین سیٹ، مہنگے ترین کپڑے، الغرض بے تحاشا دوسری چیزیں، ایئر کنڈیشنرز، مائکرو ویو اوونز اور ان گنت، کیا یہ ہماری خوشی کے ضامن ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ہمیں خوشیاں دیں گی؟ یا لڑکا اور لڑکی کی ایک دوسرے سے محبت، ان کا آپس میں رکھ رکھاؤ، ایک دوسرے کی عزت، یہ ان کی شادی کو کامیاب بنائیں گی؟ کیا وہ ساس یا سسر جو اس قدر لالچی ہیں کہ وہ لڑکی کو بہو کے طور پہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بے تحاشا جہیز نہ لے کر آئے، اس جہیز کا کیا فائدہ؟ اس جہیز کا کیا فائدہ جو جہیز آج ہے 30 40 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد ہم سب نے مر جانا ہے؟ یہ مادی چیزیں ہمارا کیا بھلا کر سکتی ہیں؟ اگر کوئی چیز بھلا کر سکتی ہے تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کا خیال ہے، محبت ہے، ایک دوسرے سے اچھا تعلق ہے، ساس بہو کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، باقی دونوں گھروں کی آپس میں ایک دوسرے سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے۔ تو ناظرین، کیوں ہم اس فانی زندگی کے لیے جہیز جیسی لعنت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ اس جہیز کی وجہ سے ہم نے اپنے لاکھوں کروڑ تک کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے، ہم نے ان کو بنیادی زندگی کا جو حق ہے نکاح اس سے محروم کر دیا ہے، ہم نے اپنے فنکشنز کو اتنا کاسٹلی بنا دیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مہندی اور شادی اور ولیمے کے فنکشنز میں، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں انتہائی زرق برق مہنگے لباسوں کے لیے جو مشکل سے دلہن نے 3 یا 4 گھنٹے پہننے ہوتے ہیں۔ ہماری ان شادیوں میں شرکت کرنے والی خواتین لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں اپنے ان ڈریسز کے اوپر کہ شاید وہ دوبارہ نہیں پہن پاتی۔ ہماری خواتین، ہماری دلہنیں لاکھوں روپے میں بیوٹی پارلر سے جا کے تیار ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ یہ جو لاکھوں روپے میں میک اپ ہوتے ہیں یہ کتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں؟ 3 4 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد ہم ان کو اتار پھینکتے ہیں۔ یعنی لاکھوں روپے ہم ٹیشو پیپرز کی طرح چہرہ پوچھ کے ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ ناظرین، کیسا رویہ ہے؟ کیا یہ انسانوں والا رویہ ہے؟ کیا انسان ایسا کرتے ہیں؟ کیا انسان اپنے برائی بھلائی فائدے کا پہلے نہیں سوچتے؟ کیا انسانوں کو اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ یار دلہا دلہن اور یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں؟ لڑکے کو پتا ہے کہ دلہن کا رنگ کیسا ہے، دلہن کا ناک نقشہ کیسا ہے، لڑکی کو پتا ہے کہ دلہا کا رنگ کیسا ہے، ناک نقشہ کیسا ہے، تو ہم 3 4 گھنٹے کے لیے وہ دکھاوا، وہ بناوٹ، وہ فراڈ کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، اس دنیا کو جس سے اللہ تعالیٰ نے دلہن کا پردہ فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ، کائنات کی عظیم ترین خاتون، سرداران جنت خواتین کی، وہ فرماتی ہیں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور کسی کی نظر میرے جنازے میں نہ پڑے۔ یہ ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، اگر انہیں کسی کی طرف دیکھنا چاہیے مثال کے طور پہ انہیں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمارے مردوں کو اگر کسی کی طرف دیکھنا چاہیے مثال کے طور پہ تو آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ ہماری 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ ہمیں ان کی کاپی کرنی چاہیے زندگی کے عام معاملات میں، لیکن ہم کس قدر بے شرم ہو گئے ہیں، ہم کس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں، ہم کس قدر ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں کہ میں لفظ منافق استعمال کروں، ہم بنیادی طور پر منافق ہو گئے ہیں۔ ہم وہ زرق برق چمکیلے دمکیلے کپڑے پہن کے لاکھوں کا میک اپ کروا کے ہم اپنے آپ کو پبلک فگر کے طور پہ ویڈیو کیمراز اور فوٹوگرافس کے لیے آفر کر دیتے ہیں۔ ہماری وہ تصویریں، ہماری وہ فوٹیج ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ہم برائی کا ہمیشہ سے لیے ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ ہمیں اس کا گناہ ہمیشہ ملتا رہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے
کہ وہ پروفیشنل حاج جو چیزیں بناتے ہیں وہ کس کس کو کاپیاں نہیں دیتے ہوں گے، یا ایٹ لیسٹ ایک کاپی تو اپنے پاس رکھتے ہوں گے. وہی کاپیاں، وہی چیزیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ گناہ جاری رکھتی ہیں. ایون جو کاپیاں ہمارے پاس ہیں، جتنے لوگ دیکھتے ہیں اس وقت لوگ دیکھتے ہیں جبکہ ایک دلہن کو، ایک عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا الٹا عمل ہے. ہم منافقین کی اعلیٰ حدود پہ پہنچ گئے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آئے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ نازل ہو. ہمارے سارے کام ہم سود کھاتے ہیں. سود کو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کے برابر قرار دیا ہے. ہم وہ تمام گناہ کرتے ہیں، ہم وہ تمام برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا دین اسلام ہمیں سراسر حکم نہ کرنے کا دیتا ہے. ہم تمام وہ کام کرتے ہیں جن سے دین اسلام ہمیں دور رہنے کا سختی سے حکم دیتا ہے. آخر کیوں اتنی شدید منافقت کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ہم چور بازاری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، رمضان میں ہر چیز کی قیمت کو دگنا تگنا کر دیتے ہیں، ہم عام آدمی تک فروٹ کا حصول ناممکن بنا دیتے ہیں، ہم عام روزہ دار کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. اسی پیسے سے ہم عمرہ کر کے اپنے بخشوائے جانے کی دعا کرتے ہیں. ہم کیسے منافق ہیں؟ کیا ہم سے پہلے ایسی کوئی امت آئی ہے جو اتنی شدید منافق ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک برائی کی بنیاد پر ان امتوں کو ہلاک کر دیا. جب دیکھا کہ وہ سدھر نہیں رہے، جب دیکھا کہ وہ اپنی منافقت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی ہے تو ہم کیوں اتنے منافقت میں آگے بڑھ گئے ہیں؟ ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے منافقوں کا درجہ آخرت میں سب سے نیچے ہے. ایون کفر کرنے والوں سے نیچے کے درجے میں منافق رکھے جائیں گے. تو ناظرین، کیوں ہم نے اپنے آپ کو منافق بنا لیا ہے؟ کیوں ہم نے اپنے ہی لوگوں کی زندگیاں جرن کر دی ہیں؟ وہ ہمارے امیر ترین لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دے کے بہت زیادہ منافع چارج کر کے امیر کبیر بنتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بہت جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اپنے کاروبار میں آگے بڑھتے ہیں. ہمیں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنی قیمتوں کو بے انتہا بڑھا چڑھا کر وہ ارب پتی بنتے ہیں. اگر وہ اپنے اس روپے پیسے سے بے انتہا پیسہ خرچ کر کے اپنی اولادوں کی شادیاں کر کے کروڑوں روپے ان پہ خرچ کر کے عام آدمی کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. اگر وہ منافقت کر رہے ہیں تو ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے، ہم نے اپنے عمل کا جواب دے. ہم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، کوئی دوسرا ہماری قبر میں نہیں جائے گا. ہم نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، کوئی دوسرے ہمارے اعمال کا جواب نہیں دے گا. تو کیوں ہم ان لوگوں کی کاپی کرتے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے؟ وہ دولت ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیسے خرچ کریں. بجائے اس کے 10 12 15 20 کروڑ جو ایک شادی پہ لگاتے ہیں، اس سے وہ بیواؤں کی مدد کریں، اس سے یتیموں کی مدد کریں، اس سے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ملک سے غربت دور کریں. وہ اس کا شدید اسراف کرتے ہیں، اور اسراف کر کے دوسروں کے دلوں کو دکھی کرتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہارڈلی 30 سے 40 ہزار بھی نہیں لگا سکتا شادی کے اوپر، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے لوگ 15 20 کروڑ روپے ہمارے عمرہ جو ہے شادیوں پہ لگا رہے ہیں، اتنے شدید اسراف میں مبتلا ہیں، اس کا بھی تو دل دکھتا ہے. وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اسی طریقے سے رخصت ہو، لیکن وہ بے بس ہے. تو ہم اپنی دولت کا اس طرح سے، ہم اپنی دولت کی نمود و نمائش کر کے اس طرح سے اسراف کر کے کیا لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو دکھی نہیں کر رہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کی بددعائیں مول نہیں لے رہے کہ جو شاید اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں، شاید جنتی ہوں، اور ہم اس طرح اسراف کر کے ہم ان کی بددعائیں تو نہیں لے رہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا غضب کو تو دعوت نہیں دے رہے. ہم عام آدمی کے ہوتے ہوئے بھی کیا اپنے دفتروں میں، اپنے کام میں کرپشن تو نہیں کر رہے؟ ہم لوگوں سے فراڈ تو نہیں کر رہے؟ ہم بےمانی تو نہیں کر رہے تاکہ ہم اضافی کمائی کما سکیں؟ وہ اضافی کمائی جو ہماری اولاد کی شادی پہ خرچ ہو، جو ہماری بیٹیوں کی جہیز پہ خرچ ہو. ایک عام سرکاری ملازم اگر 60 70 80 ہزار روپے کی تنخواہ لیتا ہے، لیکن اگر وہ 1.5 2 لاکھ روپے کے اوپر سے رشوت بھی لیتا ہے، تو آپ بہت سو کو جب آپ چیک کریں گے تو بہت سے کہیں گے کہ یار ہمیں اپنے بچیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، ہمیں اپنے لڑکوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں. ہم وہ اضافی وسائل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ہماری تو یہی
نوکریاں ہیں. وہ کاروباری جو ملاوٹ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, گلے سڑے پھل بیچتا ہے, 50 روپے کی چیز کو مارکیٹ میں رمضان میں 200 روپے کی بیچتا ہے, صرف یہ سوچ کے کہ اس نے بھی اپنی فیملی کے یہ جو غیر شرعی غیر ضروری اخراجات ہیں شادیوں کے لاکھوں روپے کے, وہ اس نے پورے کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہاں جسٹیفائڈ کرتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو میں کہاں سے اضافی انکم لے کر آؤں گا, کیونکہ اس معاشرے نے یہ ظلم رکھا ہوا ہے. سوری. تو آئیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے, اپنی حرکتوں سے کیوں اپنی اور دوسروں کی زندگی جہنم بنا دی ہیں, کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سرین خلاف ورزی کرتے ہیں, کیوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں, کیوں ہم نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا ہے, کیوں ہم دین اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے, کیوں ہم مسلمان ہو کے اسلام پر عمل کریں نہ کہ ہم ہندوؤں کے طریق پہ چلیں, کیوں ہم اپنا بھلا نہیں سوچتے, کیوں ہم تباہی کے گڑھوں کی طرف گرے چلے جا رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصے بعد مر جانا ہے. ہم کیوں اپنے نامہ اعمال کو ان برائیوں سے, ان بدعمالیوں سے بھر رہے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہے ہیں, ہم کیوں باعمل مسلمان نہیں بن رہے, ہم کیوں با کردار مسلمان نہیں بن رہے, ہم کیوں ناپ تول میں کمی کو نہیں چھوڑتے, ہم کیوں ملاوٹ کو نہیں چھوڑتے, ہم کیوں بے ایمانی کو نہیں چھوڑتے, ہم کیوں دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑتے, ہم کیوں فراڈ کو نہیں چھوڑتے, ہم کیوں آخرت کا نہیں سوچتے. ناظرین, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آئیے اپنی شادیوں کو اسلامی طریقے کے مطابق آسان ترین بنائیں, سادہ ترین بنائیں. ہم اپنی جنت اسی دنیا میں کمائیں, ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہم نکاح کو انتہائی سادگی سے سرانجام دیں. ہم تمام وہ ہمارے بچے جو گھروں میں بغیر شادیوں کے بیٹھے ہیں ان کی شادیاں کریں. ہم اپنی ڈیمانڈز کو ختم کریں. ہم صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نئے جوڑے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے, ان کو اچھی زندگی کا سٹارٹ دیں. کیا اگر لڑکے کے پاس کچھ نہیں ہے, آج بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے وہ, ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس شخص کو جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت مفلس ہوں, آپ مجھے بتائیں مفلسی میں کیسے دور کروں. آپ نے اسے کہا نکاح کرو. اس نے آپ سے عرض کی, حضور اکرم میں آپ سے مفلسی کا رونا رو رہا ہوں, آپ مجھے خرچے والی بات بتا رہے ہیں. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی جو بہت ہی بنیادی چیزیں تھیں جو کہ آج کے حساب سے شاید 1000-2000 روپے میں آ جائیں, وہ آپ نے دے کے فرمایا جاؤ تم نکاح کرو اور پھر نکاح کی برکت دیکھو. اور وہ صاحب بعد میں باضابطہ کافی ان کے مالی حالات بہتر ہو گئے. تو کیوں ہم توکل نہیں کرتے, کیوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پڑھتے, کیوں ہم اس کی پیروی نہیں کرتے, کیوں ہم اپنی زندگیاں جینے نہیں ہیں, کیوں ہم فلاح کی راہ پہ نہیں آتے, حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح, کیوں ہم صلاۃ کی طرف نہیں جاتے, کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی نہیں حاصل کرتے, کیوں ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے, کیوں ہم سیرت پاک کا مطالعہ نہیں کرتے, کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بناتے. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں, ادروائز ہم منافق ہیں. ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہم آج سے عمل شروع کر دیں, اگر ہم آج سے پکے اور سچے مسلمان بن جائیں. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ضرور لائک کیجیے گا, اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو سیدھی راہ پہ لگائے, اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب پہ اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم و کرم فرمائے. ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.